भाई दर्जा हरारत 40 है, इतनी गर्मी है, अपने मानने वालों के साथ बातचीत ना कर सके, इतनी गर्मी है, हर कोई साया ढूंढ रहा है। चलते हैं लंगर खाने के बाद इंशाल्लाह। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम सामर्रा पहुंच चुके हैं। यहाँ दो इमामों की जो है जियारत गाह है, एक इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, दूसरा इमाम हसन नसरी अलैहिस्सलाम। एक और भी इसके साथ मकाम है जिसको सरदाब कहा जाता है, गायबत इमाम अलैहिस्सलाम का भी मकाम है। चलते हैं आपको वहाँ की जियारत कराते हैं और इर्द गिर्द जो माहौल है वो दिखाते हैं। अरबईन है, अरबईन की सीजन है, सफर इश्क है, तो चलते हैं क्या मंजर, क्या वहाँ पर वाकयात है और इमामों के बारे में की जिंदगी और उनके हालात के बारे में भी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर उतर चुके हैं जी, माशाल्लाह। गाड़ियों का रश चेक करें, ये सारी पार्किंग है, ये एक साइड की पार्किंग है। आपको एक दो तीन मिलेंगी ऐसी, लेकिन बहुत बड़ी पार्किंग, तो रश ज्यादा है। तो जी चलते हैं इंशाल्लाह, आपको जियारत कराते हैं और इमामों के बारे में बताते हैं जी। इस तरफ चेक करें जी, गाड़ियां ही गाड़ियां हर तरफ। ये चेक करें भाई, माशाल्लाह, ज़ायरीन का रश चेक करें भाई। दर्जा हरारत 40 है, इतनी गर्मी है। पैदल जा रहे हैं हरम की तरफ और ज़ायरीन भी देखें माशाल्लाह काफी तादाद में जा रहे हैं। गर्मी जितनी भी हो, इस लश्कर को ये गर्मी नहीं रोक सकती। जो गम में हुसैन है, जो चेहला में हुसैन है, मनाने के लिए लाखों ज़ायरीन काफी मुल्कों से आए हुए हैं। तो जी चलते हैं इंशाल्लाह इस मुकद्दस शहर सामर्रा, जहाँ 10वें और 11वें इमाम आराम फरमा रहे हैं, उनके यहाँ पर रोज़े मुबारक है। चलते हैं वहाँ। माशाल्लाह जी, यहाँ भी लंगर न्याज का एहतमाम है ईरानियों की तरफ से, और ये जो है रोटी में फलाफल वगैरह, ख्यार शूर वगैरह रख के दे रहे हैं माशाल्लाह। जो भी हो, लंगर का टाइम है, दोपहर का टाइम है, तो ये होना जरूरी था। खेली मामनून आ जाओगा, खेली मामनून 10 से शुमार आना करें, कबूल बादशाह इंशाअल्लाह 10 से शुमार आना करें, खेली मामनून। चलें जी माशाल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह, कुर्स ईरानी और उसके साथ क्या शूर, वो खीरा उसको अचार के तौर पर बना के जो है पेश करते हैं। माशाल्लाह जी, सामने जो है गुंबद तलाई आपको नजर आ रहा है, बहुत ही करीब है इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, शरबत ज़ाफ़रान जी बहुत ठंडा माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, तफ्शीश करा के पहुंच चुके हैं जी इमाम 10वें इमाम और 11वें इमाम की बारगाह में। तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। इतनी गर्मी है, हर कोई साया ढूंढ रहा है कि कुछ साया मिल जाए, ठंडक महसूस हो, गर्मी को, शिद्दत को खत्म किया जाए। 40 से ऊपर है, 40, 41, 42 दर्जा हरारत है भाई सामर्रा में। अभी इंशाल्लाह फिर भी हरम अभी दूर है, कम से कम 20 मिनट हो गए पैदल चलते चलते, लेकिन क्योंकि गैराज जो है, पार्किंग बहुत दूर है, इस वजह से, रश की वजह से। अच्छा जी, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह सामर्रा, ये रोजा मुबारक एक इमाम का नहीं बल्कि 10वें इमाम और 11वें इमाम का रोजा मुबारक है, जिसका नाम हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हसन नसरी अलैहिस्सलाम है। तो इन इमामों के बारे में मिलता है कि वक्त के यजीद अब्बासी खानदान के जो हुक्मरान थे, इमामों को जो है ना मदीना से बुलाते हैं इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को, इस वजह से कि क्या इनकी मार्फत, इनकी इल्म की वजह से लोगों का मोहब्बत करना बढ़ गया था। तो इसने चाहा कि मुझसे इतने लोग मोहब्बत नहीं करते, तो इस इमाम अली नकी से ज्यादा करते हैं, लिहाजा सामर्रा उनको बुलाया इस वजह से कि उनको नजर बंद किया जाए, उनके मुहिब्बों से, उनके जानने वालों से दूर किया जाए। और उनको काफी अरसा जिंदान में रखा, उनको जो है जिंदान में रख के आखिर क्या किया, अब्बासी खानदान के इन यजीदों ने इमाम को जहर दी। इसके बाद जब इमाम हसन नसरी अलैहिस्सलाम की बारी आई, तो उनको भी ऐसा हुआ किया गया, तो उनको मदीना से बुला के इसी सामर्रा में काफी अरसा जो है जिंदान में रखा गया, कैद किया गया, कि इस वजह से ये लोगों तक ना जा सके, अपने शियम, अपने मानने वालों के साथ बातचीत ना कर सके, और आखिरकार उनको भी इमाम को जहर दी गई इसी अब्बासी खानदान के हुक्मरानों ने। यानी आप कहें इमाम 10वें इमाम और 11वें इमाम दोनों को हुक्मरानों ने क्या किया, जहर दी, और उन्हीं का रोजा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मैं कहता हूँ कि इतना बुग़्ज़ था कि जहाँ उनके मानने वाले मोहब्बत करते हैं कि मोहब्बत ना करे, उनको जहर दी। अक्सर इमाम मासूम जो है हमारे, उनको ऐसे ही जहर दे के शहीद किया गया। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये वो मकाम है जहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम रहते थे, यानी
یعنی وہ گھر تھا، وہ مقام تھا، اور اس کے بعد یہیں سے غیبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کو سرداب بھی کہا جاتا ہے، سرداب غیبت بھی کہا جاتا ہے، مقام غیبت بھی کہا جاتا ہے، یا آپ ایسا کہہ لیں کہ یہاں دو اماموں کے روزے بھی ہیں اور ساتھ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا مقام بھی ہے۔ تو جی ان عباسی خاندان نے محبت ختم کرنی چاہیے، دوری کرنی چاہیے، لیکن خدا جسے عزت دے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ محبت کرنے والے یہ لوگ آپ کے سامنے ہیں، ان کو کیا بھگا سکتی ہیں؟ آج بھی وقت کے یزید امریکہ جیسے لوگ ان کو بھگا رہے ہیں، بمپ مار رہے ہیں کہ نہ جائیں، لیکن یہ رکنے والے نہیں۔ چلتے ہیں اندر، آپ کو اماموں کی زیارت کراتے ہیں اور اندر کے مناظر دکھاتے ہیں کس طریقے سے جو ہے وقت کے یزیدوں نے تو بھگایا تاکہ محبت نہ کریں، لوگ بھاگ جائیں، زہر دے دیا، شہید کر دیا، لیکن آج ان کے عاشق، ان کے محبت کرنے والے 40 درجہ حرارت گرمی ہے پھر بھی حاضری دینے کے لیے آ چکے ہیں۔ چلتے ہیں جی، انشاءاللہ آپ کو بھی زیارت کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا، کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی طرف سے دعا کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو نیب و زیارات ہیں، ان اربعین پر بہت چیزیں گم ہوتی ہیں، خیال کریں، جیسے جوتے، بیگ، یہ سب کچھ۔ چلیں جی چلتے ہیں۔ اچھا یہاں پر دروازے دیکھیں، ایسی لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، اتنی نایاب ہوتی ہے کہ کسی کو یہ میسر نہیں ہوتی۔ تو چلتے ہیں اندر، آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں بھائی کیا عاشقان کا یہاں لشکر جمع ہوا ہے، کہ منظر کیسے ہیں زیارت۔ تو ماشاءاللہ جی اندر کے آپ مناظر خود دیکھ رہے ہیں، بہت ہی گرمی ہے، لیکن صاحبان بنائے ہوئے ہیں جو ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ جی چلتے ہیں اندر، آپ کو انشاءاللہ زیارت کراتے ہیں 10ویں اور 11ویں امام کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، سامنے زیارت ہے جی، زیارت کریں اور شیئر کریں جی ماشاءاللہ، سلام پیش کرتے جائیں، کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہر مقام پر انشاءاللہ آپ تمام کی طرف سے سلام عرض ادب پیش کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، زائرین کا ہجوم چیک کریں، ابھی یہ شروعات، انشاءاللہ جی رش چیک کریں زائرین کا، آپ لوگوں کا رش دیکھیں بڑے احتیاط کے ساتھ۔ نجف میں آپ نے دیکھا لیکن یہاں پر کم ہے، اتنا نہیں ہے، اور بھی یہاں بڑھے گا رش، جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے رش کی تعداد لوگوں کی بڑھتی جائے گی ماشاءاللہ۔ یہ چیک کریں، السلام علیکم یا امام علی نقی، السلام علیکم یا امام حسن علیہ السلام، سلام قبول کرے مولا تمام دیکھنے والوں کا، میں بندے حقیر کا، اور جنہوں نے ذمہ لگایا ہے میرا مولا سب کا سلام پیش کرتا ہوں، قبول کریں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زائرین کا رش چیک کریں، یا اللہ ان کو روکنا چاہتے تھے روک نہیں سکے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئے امام حسن عصری میرا سلام ہو، آئے امام علی نقی میرا سلام ہو، آئے مظلوم امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں پر نرجس خاتون جو تھی وہ بھی والدہ امام حجت امام مہدی علیہ السلام، ان کی قبر بھی یہیں پر ہے، حکیمہ خاتون ان کی بھی یہیں پر ہے، اور امام دو ہیں وہ ان کی بھی ہے۔ چلتے ہیں جی بہر، آپ کو غیبت امام کا مقام دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جی نماز پڑھ لیتے ہیں زیارت امام کی، امام 10ویں اور 11ویں امام کی جی۔ چلیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ نماز بھی پڑھ لی ہے، زیارت کی نماز ہدیہ وہ بھی پڑھ لی ہے، ابھی چلتے ہیں آپ کو مقام غیبت وہ دکھاتے ہیں جی۔ ماشاءاللہ زائرین ریسٹ کر رہے ہیں، تھکے گرمی سے جو ہے بہت ہی گرمی زیادہ ہے، صاحبان لگے ہوئے ہیں۔ تو جی چلتے ہیں انشاءاللہ اس طرف جو ہے مقام ہے امام زمانہ ہے جو غیبت کا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی۔ چلیں جی چلتے ہیں، یہاں سے گزر کر آگے جانا پڑے گا، وہاں پر مقام ہے وہ جی، اور گرمی بھی کافی ہے، لیکن اکثر زائرین آپ کو ایرانی نظر آتی ہیں، پاکستانی نہیں، اس کی وجہ بارڈر بند ہونے کی۔ تو دعا بھی کریں گے انشاءاللہ کہ یہ مشکل جو ہے زواروں کی یہ حل ہو جائے انشاءاللہ۔ چلیں جی یہاں سے چلتے ہیں جی، ہم گیٹ بھی دیکھیں ماشاءاللہ سونے کا لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہاں سے نیچے جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو وہ مقام دیکھنے کو ملے گا جہاں امام زمان علیہ السلام کی غیبت آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، خدا قبول کرے سب زائرین کی زیارت۔ چلیں جی چلتے ہیں بحر کی طرف، ابھی یہ سیڑھیاں جی اوپر چلنا پڑے گی، پھر دوبارہ صحن میں سونے کے دروازے ہیں، ہر گھر پر ایسے نہیں ملتے ماشاءاللہ، یہ جسے خدا چاہے عزت دے۔ یہ دیکھیں سو رہے ہیں بھائی، گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں ان مظلوموں کی زیارت پر، کوئی ارباں پتی ہوگا کہ کھرباں پتی کے لاکھوں کا مالک ہوگا، لیکن یہاں پہ آ کے سب فقیر بن جاتے ہیں، ان بڑے ثروت مند کریم ابن کریم کے سامنے ہم سب چھوٹے ہیں، سب خاکی ہیں، ہم کچھ بھی نہیں۔ تو جی چلتے ہیں بحر کی طرف، بحر کے مناظر، بڑے بڑے کولروں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ زائرین سکون کر سکیں اور ٹھنڈک تھوڑی محسوس کر سکے، گرمی کا جو تاب ہے، اب خود برف ہاتھوں میں لگائیں پھر ان کو بھی کچھ احساس نہیں ہو رہا، اتنی گرمی ہے یہاں پر۔ چلیں جی چلتے ہیں بحر کی طرف، تو بس بھی ویٹ کر رہی ہے، جو ٹائم دیا تھا ہمیں وہ ٹائم تو ہو گیا ختم، آہستہ آہستہ چلتے ہیں جی۔ بھائی صاحب درجہ حرارت
ہمارا 40 سے اباب ہے، لیکن زائرین جو امام کو ماننے والے عاشق ہیں دیکھیں کیسے گرمی میں یہاں پر سو رہی ہیں، اور جو ہے ان کو پرواہ بھی نہیں، جتنی بھی گرمی ہو کہتے ہیں حاضری دینے کے لیے ہم نے آنا ضرور ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ۔ چلے بھائی چلتے ہیں، چلے بھی چلتے ہیں، بس بھی ویٹ کر رہی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ تو لگ جاتا ہے جاتے جاتے بھائی۔ یہاں پر دیکھیں جی سبیل لگی ہوئی ہے ٹھنڈے پانی کی، تاکہ گرمی کی شدت کو ختم کیا جائے، اور صفائی والے ماشاءاللہ اپنی خدمت کر رہے ہیں جی۔ دوپہر کے 3 بج رہے ہیں، لیکن ابھی شدت جو ہے گرمی کی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی بھائی ماشاءاللہ جی۔ لنگر تقسیم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا لنگر بھی تناول فرما لیں، اس کے بعد سفر بھی کرنا ہے، تو جی چلتے ہیں لنگر کھانے کے بعد انشاءاللہ۔ بھائی مٹی کے برتنوں میں جو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے نا، کسی بھی برتن میں نہیں ہوتا ماشاءاللہ۔ مٹی کے برتن رکھے ہوئے ہیں، ان میں پانی ڈالا ہوا ہے، سبیل پیے تناول فرمائے ماشاءاللہ۔ خوش جان جی کیپ لے کر آیا تھا، رومال نہیں لے کر آیا تھا، لیکن رومال بھی لے کر آنا تھا کیونکہ بہت گرمی ہے بھائی، دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، پھر رش بہت زیادہ، اس بھیڑ کی وجہ سے بھی گرمی بڑھ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں جی گرمی ہے، دھوپ ہے، جو بھی ہے، ظاہری آ بھی رہے جا بھی رہے ہیں۔ چلے جی گراج نمبر 3 پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ یہ بھی یاد کرنا ضروری تھا، گیٹ زیادہ ہیں، بھول نہ جائیں، پھر تو آپ کو پتا ہے وہ چھوڑ کے چلے نہ جائیں، چلے تو نہیں جائیں گے لیکن لیٹ ہو جائیں گے سب زائرین میری وجہ سے، یعنی کہ کوئی بھی گم ہو جائے رہ جائے تو اس وجہ سے۔ تو جی پہنچ چکے ہیں اتنی بڑی گراج میں، ابھی ڈھونڈتے ہیں بس کہاں ہے بھائی۔ چلیں جی گراج میں پہنچ گیا، اور بس بھی ہمیں مل گئی ہے، وہ سامنے والی الدوحہ لکھا ہوا ہے میرے خیال میں۔ تو جی انشاءاللہ اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ، ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیں، التماس سے دعا، خدا حافظ۔